بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العلي العظيم ونفعني وإياكم بالذكر الحكيم۔ آپ نے الحمدللہ ہمارے پروگرام کے مطابق اس آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی 61 کی تلاوت سنی۔ اب سٹیپ 2 ہوگا اس کا سادہ انشاءاللہ سلیس اردو میں ترجمہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی سادہ انشاءاللہ مختصر سی تفسیر یا تشریح ایکسپلینیشن وضاحت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہیں کہ اور جب تم نے یہ کہا کہ موسیٰ ہم سے ایک ہی طرح کے کھانے پہ صبر نہیں ہو سکے گا، یہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے، لہٰذا تم اپنے رب سے مانگو ذرا کہ ہمارے لیے وہ زمین سے وہ چیزیں بھی نکالے جو زمین سے اگتا ہے، یعنی وہ بھی ہمارے لیے پیدا کر دے جو ہم اگاتے ہیں، جو اگتا ہے، یعنی ترکاریاں، سبزیاں، کھیرا ککڑی، کھیرا اور ککڑی دو مطلب لفظ ہیں، لہسن اور گہیوں، فوم، اور دالیں اور پیاز، عدسیہ و بصلیہ، یہ الفاظ کے ساتھ ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا کہ تم کمال کیا بات کر رہے ہو تم لوگ، تم اعلیٰ چیز جو اللہ کی طرف سے آ رہی ہے معجزہ یعنی من و سلوہ، اس کے بدلے تم کم قدر والی چیز اللہ سے کہتے ہو کہ وہ بدل دے، اس سے یعنی معجزے کو اس سے بدل دے۔ جاؤ پھر چلے جاؤ کسی ایسے شہر میں جہاں تمہیں یہ سب کچھ ملے جو تم مانگتے ہو، ٹھیک ہے، اللہ سے نہ مانگو، یعنی منع کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا آگے حکم آ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر ذلت، ہیوملیشن، محتاجی، مسکینی یہ ڈال دی گئی، ان پر اللہ کی طرف سے یہ وارد ہوئی، اور اللہ کا غضب لے کر یہ زمین پہ چلے جہاں گئے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا اس لیے ہوا کہ یہ احکام ربی، اللہ کے حکم، اللہ کی آیتیں، اس کی نشانیوں کے منکر تھے، انکار کرتے تھے صراحت کھل کے، اور نبیوں کا ناحق قتل کرتے تھے، اور اس لیے بھی ان پر اللہ کی طرف سے ذلت اور انسلٹ اللہ نے ان پر مسلط کر دی، یہ ذلیل ہوئے جگہ جگہ کہ یہ اللہ کے حکم کی، اللہ کی یعنی باتوں کی نافرمانی، گناہ بود کرتے تھے، اور اپنی حدوں سے تجاوز کر جاتے تھے، ظلم بھی کرتے تھے یعنی۔ تو یہ ہے جی اس آیت کا مختصر سا ترجمہ۔ بیچ میں نے کچھ الفاظ آیت کے ساتھ ساتھ اس لیے بولے کہ وہاں کافی ساری سبزیاں اور یہ پلانٹیشن ویجیٹیشن کا ذکر ہوا، تو میں نے کہا وہ بتا دوں کہ یہ ان کے ترجموں میں تھوڑا 2-3 معنی چلتے ہیں، تو میں نے ساتھ ساتھ وہ کر دیے۔ بات کیا ہو رہی، یہ جو تھا نا من و سلوہ ان کو جو مل رہا تھا، اس پر آپ ایک بات یاد رکھیں، دیکھیں ایک انسان کی نیچر ہوتی ہے، انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کو ایک ہی طرح کا کھانا ملتا رہے وہ تو اکتا جائے گا۔ تو یہ آپ نے خدارہ اس کا وہ مطلب نہیں لینا جو یہودی عیسائی تعلیمات میں یا ان کی کتابوں میں موجود ہے، وہاں پر یہ ایک چیز غلط ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مفسرین پر اسی فہم کا غلبہ ہے۔ میں اس سے تھوڑا سا آپ کو ہٹ کے قرآن کی طرف لانا چاہوں گا کہ آپ پیچھے دیکھیں، آگے دیکھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ آخر ایسی کیا بات تھی جس پر موسیٰ علیہ السلام اتنے ناراض ہوئے، پھر اللہ کا غضب آیا۔ اس آیت میں واضح الفاظ ہیں، کوئی ایکسپلین کرنے کی اس میں زیادہ ضرورت نہیں۔ وجہ یہ تھی کہ دیکھیں پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا، آسمان سے ان کے لیے خاص کھانا اتر رہا ہے اور رزق آ رہا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی بھی دے دیا، چشمے جاری کر دیے، اور ایک نہیں کیا 12 کیے، علیحدہ علیحدہ ہر قبیلے کا، ٹھیک ہے جی، تاکہ پوری قوم جو ہے پانی کا بھی ان کے آپس میں کوئی مسئلہ نہ، اور پانی سے جناب آپ نے ایگریکلچر کرنی ہے، گرو کرنا، جو آپ چاہتے ہیں زمین پر اگائیں، سبزیاں اگائیں، پھل اگائیں، جو مرضی چاہیں آپ پیدا کریں۔ اب اس سب کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ ڈیمانڈ کرنا
کہ جیسے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نہ ہو گیا کوئی استغفر اللہ چائے والا ہو گیا، اسے کہنا یار ذرا، یا کوئی آپ کا ملازم ہے کہ یار یہ جو تم ابھی لائے ہو کافی، اس کی جگہ ایسا کرو تم مجھے کیپچینو بنا کے لا دو، یا کیپچینو کی جگہ ذرا مجھے نا ایسا کرو کہ وہ گرین ٹی کشمیری چائے بنا کے لاؤ یعنی تو اللہ کو جب آپ اس طرح سے اس استغفر اللہ ذلت کے ساتھ، میں مطلب مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی ہیومن نیچر کے تحت بوریت نہیں تھی، یہ بدتمیزی تھی، توہین تھی اللہ تعالیٰ کی، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اب کہہ رہے ہیں کہ یار ذرا تھوڑا اور کام کرو، ہمارے لیے چیزیں بھی اگاؤ، اب یعنی وہ بھی خود نہیں کرنا. سبحان اللہ، کمال ہی ہو گیا. تو اس پر پھر غصہ تو آنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ جو معجزے، یہ سب کچھ تمہیں یہاں عطا ہوا نا، تم اس کے لائق نہیں ہو، دفع ہو جاؤ، کسی اور جگہ چلے جاؤ، وہاں جاؤ جہاں یہ سارا کچھ تمہیں جو ہے نا ملے، کسی اور سے مانگو، اللہ سے نہ مانگو. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس بات، اللہ تعالیٰ سے اس ڈیمانڈ کا جواب موسیٰ علیہ السلام نے اس غصے سے دیا کہ کہیں اور چلے جاؤ. اب یہاں پہ ایک اور نقطہ میں آپ کو بتاتا جاؤں، یہاں جو اہبطوا مصرن ہے نا، یہ مصرن مصر نہیں ہے، اٹس ناٹ ایجپٹ. عربی زبان میں جب بھی کسی کنٹری یا سٹی کا نام لیا جاتا ہے بائی نیم، تو اس کے اوپر تنوین یعنی ڈبل، دو زبریں، دو زیریں، دو پیشیں نہیں ہوتی. جو ملک کا نام ہوتا ہے، آپ کو مصر کا نام اگر چاہیے، اتنا ہی شوق ہے، اگر کسی کو مصر بہت پسند ہے تو آپ کو سورہ یوسف میں ملے گا، ادخلوا مصر، مصر انشاء اللہ آمین، مصر، ٹھیک ہے، را پہ زبر ہے، ٹھیک ہے، اور رکیں گے اس پہ تو جزم آ جائے گی. دس از ناٹ ایجپٹ. یہاں یہ نہیں کہا کہ ایجپٹ چلے جاؤ، واپس ایجپٹ چلے جاؤ، وہاں سب کچھ مل جائے گا. یہ ٹرانسلیشن میں اگر آپ کہیں انگلش میں دیکھیں ایجپٹ، یا اردو میں ایجپٹ، مصر یہاں دیکھیں، دیٹس اے مسٹیک. مصرن کا مطلب ہوتا ہے قریتن سے بڑی جگہ. قریتن کہتے ہیں بستی کو، مصرن کہتے ہیں بڑے شہر کو، قریہ سے بڑی جگہ کو. تو مطلب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جاؤ کہیں اور دفع ہو جاؤ، جہاں پہ یہ سب چیزیں جو ہے نا تمہیں کوئی اور اگا کے دے. اللہ سے مت مانگو. یہ کیا ظلم کر رہے تم؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے تم وہ چیزیں مانگ رہے ہو جو عام کوئی بھی زمین سے اگا سکتا ہے، یعنی کہیں سے بھی اگ سکتی ہیں. تم خود بھی، تمہارے پاس پانی ریسورسز سارے ہیں، تم کس قسم کی ڈیمانڈ تم نے کی؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ وہ منو سلوا ان کے بند ہونے کی وجہ ایک تھی ان کی ہورڈنگ، ذخیرہ اندوزی، دوسرا ناشکری، کفران نعمت، کہ انہوں نے اللہ کی اس نعمت کا کفر کیا. یعنی کفران نعمت بولتے ہیں ٹو بی ungrateful، unthankfulness of the blessing of اللہ سبحانہ وتعالی. یہ ظلم کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ایک لو لیول کا کام دینے کی کوشش کی جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے. خود بھی اگا سکتے تھے، کوئی بھی اگا سکتا ہے، میں آپ اگا سکتے ہیں. اب کسی آپ بچے کو بھی کہیں گے نا کسی پاٹ میں سیڈ لگا دے تو وہ سیڈ اگ جائے گا اور وہ آپ کو فروٹ دینا شروع کر دے گا. یعنی کمال ہی ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو اس طرح انہوں نے انسلٹ کی بیسیکلی. یہ ٹھیک ہے. یہ تو ایک اور بات تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر فیصلہ دے دیا کہ ان پر ذلت آئی، ہیوملیشن آئی، مسکینی، محتاجی آئی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح اب کر دینا ہے کہ یہ ذلت، انسلٹ اور اللہ کا غضب، ٹھیک ہے، ذلت، مسکینی یعنی فقر، محتاجی یعنی ذلیل ہونا، محتاج ہونا، اور اللہ کی لعنت، غضب کا مستحق ہونا، وہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فاتحہ والا. یہ تین بڑے بڑے عذاب اللہ کے کیوں آئے، یہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی بتا دیا کہ صرف یہ منو سلوا ہی نہیں تھا. منو سلوا کا معاملہ تو سمجھے ایسے تھا جیسے انگلش میں کہتے ہیں the straw that broke the camel's neck. یعنی straw، میں اس کو اردو میں سمجھ نہیں آ رہی کیسے ترجمہ کروں، یعنی اسے کہتے ہیں کہ آخری ایک سمجھیں لاسٹ نیل ان دا کافن، کہ آخری کیل ٹھونکا مردہ لاش، وہ جو بکسہ ہوتا ہے نا جس میں لاش رکھتے ہیں، اس پہ آخری کیل. پہلے سے بیڑا غرق ہو چکا تھا، گمراہیاں، بربادیاں کیے جا رہے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ بتانے لگے ہیں کہ وہ ساری بربادیاں کیا ہیں. یعنی یہ جو ذلت، محتاجی، مسکینی ان پر آئی، یہ صرف اس واقعے کی وجہ سے نہیں آئی، یہ بعد میں بھی جو بہت کچھ ہوا اور جو ان کی ہسٹری میں ہے، بار بار اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجے. بعض دفعہ موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں، ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں بھی، نبیوں کے ہوتے ہوئے بھی. وہ کیوں آئے اس کی اللہ وجہ بتانے لگے کہ اللہ کوئی ظالم نہیں ہے نعوذ باللہ. وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی چیز، 5 باتیں ہاں نوٹ کر لیں، 5 باتیں یہاں پہ توہین اس آیت سے نکلتی.
توہین کس کی؟ اللہ اور نبی کی، اور وہ بھی ایمان کے بعد، اور وہ بھی نیتاً، یہ وہ جرم ہے جو قابل گرفت ہے۔ نمبر 1، کوئی بھی اللہ کی توہین کرے گا، اللہ کے رسول کی توہین کرے گا، ان کی بتائی ہوئی باتوں کا مذاق اڑائے گا، یا اور جان بوجھ کے کرے گا نیتاً، ایک تو سلپ آف ٹنگ ہوتا ہے نا، نہیں، نیتاً جانتے بوجھتے بدنیتی سے گھٹیا سوچ کے ساتھ مذاق کرتے ہوئے، جان بوجھ کے انسلٹ کرتے ہوئے، وہ جی قابل مواخذہ ہے، اٹ از یو آر گلٹی ایز ہیل، تو پکڑ ہوگی۔ نمبر 2، نبیوں کا قتل، اس آیت میں بھی ہے کہ، اور اس میں آپ کو بتاؤں رسولوں کا قتل بھی ہے، وہ آگے آئے گا انشاءاللہ۔ بہت سارے مفسرین یہ کہتے ہیں جی رسول قتل نہیں ہو سکتا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچ گئی تھی، نہیں، یہ وجہ نہیں تھی، رسول بھی انہوں نے قتل کیے، یہ جرم بھی انہوں نے کیا، جرم نمبر 2۔ اور اس کا ذکر آج کی توراہ میں بھی موجود ہے، اور جو گاسپل ہے بائبل کا وہ حصہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کلیم کرتے ہیں، وہاں پر آج بھی لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لقا کی کتاب میں بھی ہے 13ویں چیپٹر میں، متی کے اندر بھی ہے 23ویں چیپٹر کے اندر، ٹھیک ہے، اور ڈیوٹرانومی میں بھی ہے اس کا ذکر، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 ہو گئے۔ نمبر 3، اللہ کے جو حکم تھے ان کا ڈائریکٹ نہ ماننا اور انکار کرنا، یہ بھی ایک جرم ہے، اور جو بھی امت یہ کام کرے گی اس کا ان کو جو ہے نا رزلٹ پھر ہوگا سزا اللہ کی۔ دیکھیں، عمل نہ کرنا ایک گناہ ہے، مگر انکار اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے نبی نے صحیح حدیثوں میں کہا کہ یہ تکبر ہے۔ نمبر 4، نبی کی موجودگی میں گناہ، یعنی نبی کے ہوتے ہوئے گناہ، یہ وہ بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بددعا بھی دی اور کہا کہ تم میرے ہوتے ہوئے یہ جرم کر رہے ہو۔ ڈیوٹرانومی کے اندر، یہ تورات کے اندر 27ویں سے 29ویں آیت میں ذکر ہے، کہا میرے بعد تو تم اس سے بھی زیادہ بگڑ جاؤ گے۔ یعنی ایسے ہی ہے کہ آپ اگر کلاس روم میں بیٹھ کے بدنیتی سے اسٹڈی کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہیں دے رہے لیکچر میں اور توجہ نہیں دے رہے، یا آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ ایگزام میں لازمی فیل ہوں گے۔ بعد میں جب آپ کا ایگزام ہوگا نا کسی اور جگہ، تب بھی آپ، اور ہماری سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زندگی کے بے شمار ایسے واقعات ہیں، جیسا کہ آپ نے نئے مسلمان ہونے والے قریش کے لوگوں کو وارننگ دی تھی کہ میں تم میں ایسی جاہلیت کی باقیات دیکھ رہا ہوں، یہ اس سے بچو۔ یعنی بعد میں پھر وہ اور بری ہوگی، اور وہ قبائلی تعصب جو ان میں تھا جاہلیت والا، وہ بعد میں نکلا، اور اللہ کے نبی نے جو ان کو وارننگ دی تھی کہ یہ جو قریش کے نوجوان لڑکے ہیں، انہوں نے میری امت کی بربادی ان کے ہاتھوں ہونی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ پھر بعد میں ہوئی۔ تو وہ جو نبی کے ہوتے ہوئے گمراہی کا ثبوت دے گا نا، نبی کے ہوتے ہوئے دیکھیں برائی زیادہ بڑی برائی ہے، اس لیے کہ آپ کا استاد سامنے، اور روحانی استاد ہے وہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس وہی آ رہی، اور آپ اس کے ہوتے ہوئے یہ تباہی بربادی مچائی ہوئی، تو پھر بگڑنا یقینی ہے، یعنی پھر بعد میں اور بگڑے گا کام۔ اسی لیے صحابہ کرام جب کوئی برائی دیکھتے تھے تو کہتے تھے رسول اللہ کے دور میں یہ ہمارے نزدیک بال کے برابر تھی، اب تمہارے نزدیک بال کے برابر ہے، اور رسول اللہ کی زندگی میں ہمارے نزدیک یہ گمراہی کی بدترین چیز تھی جس کو تم اب ہلکا سمجھنے لگے ہو۔ یہ صحیح حدیثیں میں آپ کو ساری بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ 5واں اس میں آخری بات کہ اللہ تعالیٰ کی احکام میں کوئی کمی کرے گا، یعنی گناہ کرے گا، تب بھی اللہ کی پکڑ ہوگی، اور اگر کوئی ظلم کرے گا، یعنی حد سے آگے جائے گا، چاہے وہ اپنے اوپر ہو یا دوسروں پر ہو، تب بھی اللہ کی پکڑ ہوگی۔ یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو ہر نبی کی امت کے لیے سبق ہے اس آیت میں، کہ چاہے امت وہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، امت موسوی ہے، یہ ہمیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دیکھیں شروع میں ہی قرآن میں یہ بات بتا دی کہ جو یہ 5 کام کرے گا اس کو ذلت، انسلٹ، مسکینی، محتاجی اور اللہ کا غضب پائے گا۔ اور آج امت کی حالت آپ کے سامنے 5 چیزیں ہیں۔ توہین ہے اللہ کی اور نبیوں کی باتوں کی، ان کی جانتے بوجھتے انسلٹ کرنا یا ان کا مذاق اڑانا۔ نمبر 2، نبیوں کا قتل بدترین جرم ہے، اور اللہ کے نبی نے کہا جو یہ کام کرے گا اس کو قیامت میں شدید عذاب ہوگا، سب سے زیادہ عذاب اس پر ہوگا، صحیح حدیث ہے، یہ بھی مسند حنبل کی، علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا۔ خیر، امت اس سے بچ گئی الحمدللہ۔ نمبر 3، اللہ کے حکام کو نہ ماننا اور ان کا انکار کرنا، یعنی کہنا یہ کون سا اللہ کا حکم ہے۔ انکار جو ہے نا وہ گناہ عمل نہ کرنے سے زیادہ بڑا گناہ ہے۔ نمبر 4، نبی کی موجودگی میں گناہ، کیونکہ وہ بعد میں اور برا گناہ بنے گا، اور زیادہ اس پر مشکلیں آئیں گی بعد میں امت پر، جو بھی امت یہ کام کرے گی۔ اور 5واں آخری سبق کہ
اللہ کے حکم میں نہ کمی کریں، یعنی گناہ نہ کریں، اس کا حق نہ دینا گناہ ہے، اور اس میں زیادتی بھی نہ کریں، ظلم بھی نہ کریں. آپ دونوں صورتوں کے یہ وہ گناہ ہیں، کمی یا زیادتی، یعنی دونوں ایسے ہیں جو قابل مواخذہ ہیں، ان پہ اللہ کی پکڑ ہو سکتی ہے. 5 چیزیں یاد رکھیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا ہے کہ اس قوم پر اللہ کا غضب، ذلت اور محتاجی کیوں آئی، ان 5 گناہوں کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان 5 کے 5 نافرمانیاں، ان 5 کے 5 جرائم، کرائمز سے ہمیں محفوظ رکھے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں ہی انشاءاللہ اچھی ہو جائیں. اللہ اس امت کو، ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. واللہ اعلم.